اگر سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک پہنچ جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھے ہم کلام ہو اور میری سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کے نماز جگ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد کا سجدہ ہے کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہے قبولیت کے لیے۔ ہاں اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا کب کی قبول ہو چکی ہے وہ دیر فقط اس کرا رہا ہے تاکہ تمہارے اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھلے رکھتا ہے، وہ ہے تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کی بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پہ لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا اور اپنی مرادیں پا جاؤ۔ تہجد میں ایسا اللہ نے اس لیے کہا ہے تم سے تاکہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعہ اللہ تک جاتے ہو لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی تو بات ہے تم میں ایسا جو وہ صرف تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش بر دیتا ہے تاکہ صرف تمہیں سن سکے۔ تہجد کی دعائیں موضوع کا اتنا ہی قریب ہوتا ہے جتنا اس وقت اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور پتہ ہے اس وقت اللہ تم سے کتنا قریب ہوتا ہے؟ اتنا قریب کہ اللہ اور تمہاری درمیان کسی تیسرے کا آنے کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ اتنا قریب کہ نہ آسمان والے تمہیں اللہ سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی زمین والے۔ پھر اللہ سب کو خاموش کروا کے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے بندے فریاد کرو، کیا چاہتے ہو مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں نواز دوں۔ بس پھر وہ ایسے دعائیں قبول کر لیتے ہیں کہ دعائیں بھی حیران رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں التجا بھی نہ جا سکتی۔